امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے. ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جنگ سے پہلے ایران نے مشرق وسطی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. حملہ نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں صرف 4 ہفتے دور تھا. ایران اپنے جوہری عزائم مکمل طور پر ترک کرے. ایران جوہری عزائم ترک نہیں کرتا تو اس کے لیے بدترین خواب ہوگا. معاہدے پر نہیں پہنچتے تو ایران پر مسلسل بمباری جاری رکھیں گے. ایرانی ہمارے طیارے نہیں مار سکتے. Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I can tell you if they could, you'd be hearing about it. ایران پر مسلط امریکہ اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے پاکستان متحرک. CNN رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا امریکی اہلکاروں کو پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے. امریکی نائب صدر میٹنگ کے لیے متوقع طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. میٹنگ کے لیے ترکی کا آپشن بھی ہے. ایران پر مسلط امریکہ اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے پاکستان متحرک. CNN رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا امریکی اہلکاروں کو پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے. امریکی نائب صدر میٹنگ کے لیے متوقع طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. میٹنگ کے لیے ترکی کا آپشن بھی ہے. ایران کے پیچھے روسی صدر پیوٹن کا ہاتھ ہے. برطانوی وزیر دفاع جان ہیلے کا کہنا ہے مشرق وسطی تنازع سے قبل روس نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا بلکہ تربیت بھی دے رہا تھا. ایران ویسی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جو روس نے یوکرین سے جنگ میں استعمال کی ہے. We've seen these similar tactics and technologies used by Iran as Russia uses in Ukraine, and I'm confirming today that our defense intelligence assessment confirms that ahead of this conflict, Russia was sharing intelligence with Iran, was providing training to Iran, including on types of drones and on electronic warfare. برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے. اس نے آبنائے ہرمز کی اہمیت کو مد نظر رکھا. ایران نے گزشتہ سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار ملک بھر میں پھیلا دیے. فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا. Underestimated the task, and I think as of about 2 weeks ago lost the initiative to Iran. The Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They took some good decisions, actually, as early as last June about dispersing their military capability and delegating the authority for the use of those weapons, which has given them significant extra resilience against this incredibly powerful air campaign. And then they've understood the significance of the energy war and held the Straits at threat and globalized conflict in a way that gives them some weapons. راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کرنے پر پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا. دلہا فرار ہو گیا. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بابر بتائیے گا. ہاں جی, یہ تھانہ مندرہ کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور سامنے آئی جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی ایک جو دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے اس لڑکی کو گرفتار کیا ہے اور دلہن ہی کے لباس میں اس کو گرفتار کیا گیا, جبکہ اس کے ساتھ ایک شہریار نامی لڑکا جو ہے وہ موقع سے فرار ہوا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی اور گرفتاری کر دی گئی ہے اور مقدمہ تھانہ مندرہ میں درج کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بابر. وزیر اعظم شہباز شریف اور MKM وفد کے درمیان ملاقات کا احوال. ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو ہدایت کی صوبے میں MKM کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. MKM وفد نے شکوہ کیا ہم اتحادی جماعت ہیں, اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. MKM کے مطالبات پر آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے ایک اور ملاقات ہے. اس حوالے سے رافع حسین سے مزید تفصیلات لیں گے. بتائے گا رافع. دیکھیں جو ملاقات ہوئی اس میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں MKM پاکستان کے وفد نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے 28ویں ترمیم جلد لانے اور تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا مطالبہ رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں MKM کا جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کو بھی شامل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ MKM نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس آئینی ترمیم جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم نے MKM کے مطالبات کو جائز قرار دیا ہے اور اس حوالے سے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک ملاقات بھی
طے ہو گئی ہے۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر سنگھ کی جو کام دستور کی تبدیلی کی گئی ہے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کو اہم فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ فقدان پیدا ہو رہا ہے ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات میں۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں کامن ڈسوری کی بطور گورنر سنگھ جو ہے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ فعال شخصیت تھی صوبے میں۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں گورنر کی تبدیلی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں ایم کو ہر فیصلے میں جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا، اس عزم کا بھی اظہار وزیر اعظم نے دہرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقات میں ایم نے کراچی میں امن و امان اور انفراسٹرکچر کی حالت کو انتہائی خراب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ ایم نے کراچی پیکج پر کام بہت شکریہ رافع آپ کا۔ ہوائی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا نہال ہاشمی استقبال کے لیے آنا چاہتے تھے، میں نے منع کر دیا کہ پیٹرول خرچ ہوگا، محبتیں لے کر گیا تھا، واپسی پر بھی لوگوں کا پیار ملا۔ محبتیں لے کر گیا تھا، واپسی پر بھی محبت سے خود آئے ہیں۔ مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو خود لینے آؤں گا، لیکن میں نے ان کو بھی زحمت نہیں دی۔ اس وقت آپ کو پتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ کفایت شعاری کریں، تو اتنی سارے بڑا قافلہ پیٹرول کے ساتھ آتے، اس لیے میں نے ان کو انیشیٹو چل رہے تھے، سب کے لیے کوشش ہوگی کہ یہ سیاست سے بالاتر ہو۔ انیشیٹوز عوام کے تھے، اگر وہاں کسی وجہ سے نہیں ہو پائے تو میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں جہاں مجھے جگہ ملے گی، میرا کوئی ذاتی پلاٹ بھی اگر مجھے ایک بار اور بیچنا پڑا وہ بیچ کر بچوں کی آئی ٹی کلاسز بند نہیں ہوں گی۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں بھی کمی ہوگی۔ جی ایس پی پلس کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہوا ہے، بیرونی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ عمران خان کے بیٹے کی جی ایس پی پلس سٹیٹس متنازع بنانے کی کوشش۔ جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ یورپی یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرے۔ بانی پی ٹی آئی کا بیٹا جنیوا میں ملک کے خلاف مہم چلا رہا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں قاسم خان پاکستان کے غدار عارف آجا کیا سے ملے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا فتنہ پھیلانے کے لیے باپ اور پھپھیاں کم تھیں جو بیٹے کو بھی لانچ کر دیا۔ بانی کے بیٹے نے وطن عزیز کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا۔ کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی۔ قاسم خان نے وہاں پہ جا کے تقریر کر دی، ملک کی پالیسی ڈکٹیٹ کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو۔ جو ایک حب الوطنی کا دیا جاتا ہے نا کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کپتان، لیٹا بھی نہیں ہوا۔ عارف اجاکیہ سے زلفی بخاری میٹنگ کراتا ہے جو پرو انڈیا ایک غدار ہے۔ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ ایسی سازشوں کی نہ گنجائش ہے، نہ چھوڑیں گے ایسی گنجائش۔ جب بھی بات ہوگی وہاں فتنہ خان پاکستان کے اندر کسی نہ کسی سازش کو پلان کرنے کے لیے اس ملاقات کو استعمال کرتا ہے۔ پہلے پھپھیاں جو ہے وہ کم ہے، والد صاحب کم ہے ملک میں فساد کرانے کے لیے، اب ان کو بھی لانچ کر دیا۔ جب عید کے اوپر گفتگو ہوئی اس نے یہ ہلہ شیری دی، بیٹے کو دوسرا 9 مئی کیا گیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، جس میں اس کے بیٹے نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔